اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آخری بات میں نے جو دوسرا مکالمہ جو مرہب کے ساتھ، مرہب کے سامنے مولا علی گئے تو مولا علی جب سامنے کھڑے ہوئے، مرہب جس کے لیے کہا جاتا تھا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ جو مرہب کی بہن نے جو واقعہ بیان لکھا ہے نا، مرہب کی ہمشیرہ نے جو قصہ لکھا ہے اس کیفیت کا، جو اس کا عین، جس کی وہ عینی شاہد ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ مدینہ شریف گئے تھے نا، میں گیا خیبر، وہ قلعہ بند تھا، اس کی رینویشن ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے تو ان کی وجہ سے ہم اندر چلے گئے، تو میں ویکھ کے آیا جنوں مولا علی نے بے آباد کیتا ہے نا، وسدہ شہر سی خیبر، وسدہ شہر سی خیبر، حضور نے فرمایا مولا میرا علی جائے گا تو فتح ملے گی۔ میں وہ لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں اس حدیث مبارکہ کو چھیڑ، تو میرا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے۔ تو مولا علی گئے، ایسا وار کیا، جو نیا شہر خیبر ہے نا، جیڑا حضور دے غلامہ وسایا، وہ آج بھی شاد و آباد ہے، وہ آج بھی شاد و آباد ہے، تے جنوں مولا علی نے جس قلعے نو گرایا وہ آج بھی ویران ہے، وہ آج بھی اسی طرح ویران ہے، اسی طرح ویران ہے۔ پتہ یہ چلا اگر تم آباد رہنا چاہتے ہو علی والوں کے قدموں میں بیٹھا، علی والے میں تو پہلے دس دیتے ہیں، ننگے ملنگ علی والے نہیں۔ مولا علی کی، علی والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی، ان کی ایک بھی نماز، جن کی نمازیں قضا ہوں، جو تلاوت قرآن سے دور ہوں، جو اعمال صالحہ سے دور ہوں، جو سنت مصطفیٰ سے دور ہوں، جو عشق رسول سے دور ہوں، اور جو علی کے یاروں سے دور ہوں، وہ علی والا، علی والا نہیں۔ تو خیبر آج بھی بے آباد ہے، وہ قلعہ آج بھی بے آباد ہے۔ ایک مولوی صاحب، ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ایک نیا سا اتنا سا دروازہ رکھ کے نا، اتنا سا دروازہ ایک نیا لگا ہوگا، اب دیکھو نا جی، اے سنی کہندے نے جی اے مولا علی نے پھیڑیا، اینا کے بوا سی، او میں کہتے ہیں شرم نہیں آندی، شرم نہیں آندی۔ دروازے کی اہمیت نہیں ہے، رضائے مصطفیٰ کی اہمیت ہے۔ اینج تو پھر اینج ہی صحیح، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ اچھا، جب مولا علی اس کے سامنے گئے تو مکالمہ ہوا مرہب کا، مرہب جو جس کے لیے کہا جاتا 1000 لوگوں کے لیے یہ اکیلا کافی، 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی۔ جب مولا علی سامنے گئے نا تو اس نے پوچھا من انت الذی تقف امامی، او تو کون ہے جڑا میرے اگے کھلوتا ہے؟ کون؟ اپنا تعارف کرواؤ کہ جو تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ اب اس نے علی کا تعارف پوچھا، اب مولا علی کا تعارف سنے جو علی نے مرہب کے سامنے اپنا تعارف رکھا، اور یہ ہر اس بندے کے لیے جس کو اللہ تھوڑی سی عزت دے نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ مولا علی ہے۔ سنے مولا علی اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے قصے سننے ہیں تو احد سے سنو، بدر سے سنو، خندق سے سنو، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں بتایا میرے قصے پوچھنے ہیں تو مکے والوں سے پوچھو، مدینے والوں سے پوچھو علی کون ہے، میرا تعارف پوچھنے والے تو جا کے لوگوں سے پوچھ میرا تعارف کیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے تعارف پوچھنے والے سن علی کا تعارف کیا ہے، انا علی، میں علی ہوں، خادم اللہ و رسولہ، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بھی خادم ہوں،
اللہ کے رسول کا بھی خادم ہوں. اللہ کا بھی خادم اللہ و رسول ہی. میں اللہ کا بھی خادم ہوں, اللہ کے رسول کا بھی خادم ہوں. اور حضور کی غلامی کا اعجاز یہ ہے اللہ معی, اللہ اب بھی میرے ساتھ ہے. مولا علی نے بتایا یہ نہ سمجھنا تیرے سامنے صرف ایک بندہ کھڑا ہے, نہ تیرے سامنے قوت پروردگار کھڑی ہے. جب مرہب گرا نا, جب مرہب گرا تو مولا علی نے اس سے مکالمہ کیا. آپ نے فرمایا جب گرا تو اس نے کہا میں نے آج تک تجھ جیسا طاقتور نہیں دیکھا, تجھ جیسا طاقتور نہیں دیکھا. تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں میں مرہب گرا چھوڑا. آپ فرماتے ہیں سنو, اللہ نے میری مدد کی, اللہ نے میری مدد کی. یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا یہ اللہ کی مدد سے ہے, یہ اللہ کی مدد سے ہے. تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھا, میں تجھے دعوت دیتا ہوں, تیری جان جانے والی ہے, ایک کلمہ پڑھ لے سونے دا, کلمہ پڑھ لے. کیا لفظ فرمائے؟ ترجعی الی ربک وتعالی فی سکینت. اگر سکھ نال جانا چاہنا ہے تو رجوع کر اپنے رب نال. ابھی بھی گرا پڑا ہے تو, مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے لجپال ایویں ہوندے نے, لجپال ایویں ہوندے نے. گرا پڑا ہے مرہب, جان نکلنے کو ہے. فرمایا اب بھی تجھے کہتا ہوں اگر سکھ سے جانا چاہتا ہے رجوع کر اپنے رب سے. سفارش کے لیے علی کھڑا ہے. اچھا اب اس کے نصیب میں نہیں تھا, اس نے آخری جملہ کہا, مرہب نے جو آخری جملہ کہا, فرمایا مرہب جب آپ نے فرمایا تو مرہب نے اس کے جواب میں آخری جملہ کہا ما رأیت قوت مثل ہذہ, ما رأیت قوت مثل ہذہ, میں نے آج تک اس جیسی طاقت کسی جنے میں نہیں دیکھی. میں نے آج تک اس جیسی طاقت کسی جنے میں نہیں دیکھی. اور آخری لفظ سنیں اور اسی پر میری بات ختم, اسی مرہب کے آخری لفظ پر میری بات ختم, کیونکہ جاندے جاندے گال بڑی چنگی کر گیا. کیا کہا کہ آج تک میں نے کسی میں یہ طاقت نہیں دیکھی. اور یہ طاقت کس میں ہوتی ہے, ایسی طاقت کن بازوؤں میں ہوتی ہے؟ مرہب نے کیا کہا؟ کہا دنیا میں کسی بازوؤں میں یہ طاقت نہیں ہو سکتی. اگر کسی بازو میں یہ طاقت آئے گی تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی, انکا حقا من اقرب النبی, کہ جو نبی کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا ایسی شان اللہ اسی کو عطا فرماتا. مولا علی نے کیا فرمایا؟ میری طاقت نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہے. اور مرہب نے کیا کہا؟ تو نے ٹھیک کہا تھا, ایسی قوت اگر بندے کی قوت کی بات ہوتی تو مرہب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. پتہ یہ چلا آج میرا مقابلہ دست علی سے نہیں تھا بلکہ بازو مصطفیٰ کے ساتھ تھا. تو یہ ہے شان مولا علی, یہ ہے عظمت مولا علی, یہ ہے رفعت مولا علی. اللہ کریم نے مولا علی کو وہ شان عطا فرمائی تو جنہاں نو اللہ نے سچیاں شاناں دیتی ہیں. سانو کی لوڑ ہے جھوٹیاں لبدے پھریے یا جھوٹیاں کردے پھریے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نزدیک کیونکہ معیار ذات مصطفیٰ ہے تو ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں, جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. اسی لیے فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس لیے سیدہ پاک سے ہمیں بے انتہا محبت, اور ہم جانتے ہیں یہ آج کا جو ذکر ہے نا یہ ہماری بخشش کا سامان ہے, کم از کم میری بخشش کا سامان ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ میرے جملے بے ربط ضرور ہیں
میرا انداز ہو سکتا ہے کوئی زیادہ دل پہ اثر کرنے والا نہ ہو، لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں جو بات میں نے کی ہے یہ بات بڑی خوبصورت ہے، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، اور ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مولا علی، سیدہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان کا ذکر جو ہے جب بھی سننا ہے حضور کے سچے غلاموں سے سننا ہے، حضور کے سچے غلاموں سے سننا ہے، اور رو پٹ کے ہائے حسین کرنے والوں سے نہیں سننا، بلکہ فخر سے واہ حسین کہنے والوں سے سننا، کیونکہ ہم اتنا جانتے ہیں جنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا فاتح کون ہے اور مفتوح کون ہے، فاتح کون ہے اور مفتوح کون ہے، دیکھا یہ جاتا ہے مقصد کس کا کامیاب ہوا، مقصد کس کا کامیاب ہوا۔ مقصد اگر یزید کا کامیاب ہوا تو پھر ہمیں رونا چاہیے، لیکن اگر مقصد حسین کا کامیاب ہوا تو پھر ہمیں کہنا چاہیے فخر سے واہ حسین۔ بھائی مجھے ایمانداری سے بتایا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا جواب دینا ہے، کوئی آپ کے سامنے آپ کے گھر کی عورتوں کا ذکر کرے اور مرچ مسالے لے کے کرے، آپ کو بندہ اچھا لگے گا؟ کوئی تکلیف میں بھی ہو، تکلیف کا ذکر کرے، انجر ہوندی سی یا یہ تب بطور مثال آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے گا وہ بندہ؟ کوئی تیرے گھر والوں کے بارے میں بات کرے ہلکی تو تجھے پسند نہیں آتی، تو جو رسول اللہ کے گھر والوں کے بارے میں ہلکی باتیں کرے، اس لیے ہم تو اتنا جانتے ہیں کربلا میں شکست یزید کو ہوئی ہے، کیونکہ وہ کیا چاہتا تھا؟ سرداد ناداد دست یزید، وہ چاہتا تھا ہاتھ مل جائے، سرداد آپ نے سر دے دیا، وہ چاہتا تھا ہاتھ مل جائے، آپ نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ فرمایا اگر تو جانتا ہے کہ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے تو حسین بھی جانتا ہے یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس کے بوسے نانا نبی نے لیے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، کسی ظالم کے سامنے جھک سکتا نہیں۔ اور یزید کے جو تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہیں نا، جو اس کی ناجائز اولاد ہے، اس کے لیے بھی میں ایک بات کہہ دوں، یزید ان پڑھ نہیں تھا، یزید ان پڑھ بے شمار، پوچھو حضرت کتنی حدیثاں یاد سی، بے شمار حدیث، پڑھا لکھا آدمی، بہت حدیثیں یاد تھی اس کو، لیکن کسی محدث نے یزید سے ایک بھی حدیث کی سند نہیں لی، ایک بھی سند نہیں لی، اور جو وجہ بیان کی ایک بھی سند نہ لینے کی، تمام محدثین نے فرمایا کیونکہ یہ قاتل امام حسین ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں ڈائریکٹ حکم ہویا سی کہ نہیں ہویا سی، کیونکہ یہ قاتل امام حسین ہے، اس لیے یہ کسی بھی حدیث کی روایت کے قابل نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی روایت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ قاتل امام حسین ہے۔ اس بنا پر کسی نے ایک بھی حدیث سے روایت نہیں لی، کسی محدث نے بھی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور آخر میں حضرت خواجہ عبید اللہ ارار میرے سلسلہ نقشبند کے ہمارے سرخیال، ہمارے امام، انہوں نے ترجمہ کیا انا آتیناک الکوثر کا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یزید کے 15 بیٹے تھے، کتنے؟ 15 بیٹے، اور کربلا سے امام حسین کا ایک آیا، یزید کے 15 تھے، وہاں سے ایک آیا۔ فرمایا ایمانداری سے بتاؤ، عبید اللہ احرار تمہیں چیلنج کرتا ہے، پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، یہ 700-800 سال پہلے کی بات ہے، اب میں کہتا ہوں آج بھی پوری دنیا پھر کے دیکھ لو، کوئی ایک بندہ تمہیں نظر نہیں آئے گا جو کہے میں یزید کی اولاد سے ہوں، میں اس کے نسب کی بات کر رہا ہوں، ناجائز اولاد کی بات نہیں کر رہا، ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں، اور تم دنیا کے ساتوں پر اعظم میں پھر لو، تمہیں خاندان رسول ہر جگہ آباد نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ان کی نسلیں بھی مٹ گئی، اور حضور کو اللہ نے نشانی عطا فرمائی ہے، انا آتینا
کل کوثر فصل لربک وانحر، جن کے 15 آئے تھے ان کا نشان مٹ گیا، جن کا ایک بچا تھا آج تک ان کی اولاد پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا اے حبیب ہم تیرے دشمن کو ہی بے نام و نشان کر دیں گے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔